بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کو دے دیتا ہے، جیسے کہ اللہ کی رحمت، اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت کی بارشوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک جب خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اور خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہمان بھیجتا ہے تو اس کا رزق اس کے آنے سے پہلے اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مہمان کے آنے پہ ناخوش ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا اور اس کی بیوی سے کچھ انبن چل رہی تھی، کچھ لڑائی چل رہی تھی ان کے گھر میں۔ اب اس کی بیوی اس سے پہلے سے لڑی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بیگم، آج میرا ایک دوست، ہمارا ایک مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ بیوی چنانچہ اپنے شوہر سے لڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ غصہ تھی۔ اب اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نہ تو آپ کے لیے کھانا بناؤں گی اور نہ آپ کے مہمان کے لیے کھانا بناؤں گی۔ یہ سن کے شوہر بڑا پریشان بھی ہوا کہ اب کیا کروں، میرا تو جو دوست ہے، میرا مہمان ہے، وہ میرے گھر میں پہنچنے والا ہے، اب میں کہاں سے بندوبست کروں گا؟ اس کا غصہ ہے جو اتر ہی نہیں رہا۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں وہ مہمان جو ہے ان کے گھر تشریف لے آیا تھا۔ اب اس نے مہمان کو بٹھایا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اسی سوچ وچار میں تھا کہ میں اب کیا کروں گا، کیونکہ میری بیوی تو کچھ بنانے والی نہیں ہے۔ اب میں مہمان کے سامنے یہ شرمندگی کیسے اٹھاؤں گا؟ اب مہمان کو تو بتا بھی نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، اس نے کچھ دماغ میں سوچا اور وہ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر چلا گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ساتھ والے جو ہمسائے ہیں وہ نہایت ہی اچھے لوگ ہیں، جو کہ کسی بات سے نہ نہیں کرتے، منع نہیں کرتے۔ تو ان کے گھر میں جا کے ان کو کہتا ہے کہ آج آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، میری بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے گھر میں مہمان کی آمد ہے، ایک مہمان ہے اور اس کے لیے کھانا بنانا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے لیے کھانا بنا دیں۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ مہمان ہیں تو بھی ہمیں بتائیں، ہم کھانا بنا دیتے ہیں۔ خیر، وہ واپس آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا تو مہمان نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، کیا مجھے آپ ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں؟ خیر، وہ اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اندر جا کے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی بیوی رو رہی ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو وہ اور بھی زار و قطار سے رونے لگ جاتی ہے۔ اس کا شوہر اس سے وجہ پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ اب بیوی نے شوہر کو کہا کہ پہلے تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو شوہر نے کہا بات کیا ہوئی ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ آپ پہلے مجھے معاف کریں گے تو میں آپ کو بات بتاتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی میرے اور تمہارے درمیان تھا، یا جو بھی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا تھا، وہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے جب آپ نے مہمان کے بارے میں بتایا، اور میں نے جب اندر جا کے جہاں پہ ہماری آٹے کی بوری پڑی تھی وہاں گئی، اور میں نے کہا کہ لڑائی اپنی جگہ لیکن مہمان کے لیے کچھ بنا لیا جائے۔ جب میں وہاں گئی اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی سا آدمی آیا، اور وہ آ کے آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں ڈر بھی گئی، لیکن اس شخص نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ محترمہ، آپ پریشان نہ ہوں،
یہ جو آپ کے گھر میں اس بوری میں آٹا تھا، یہ دراصل آپ کے مہمان کے نصیب کا تھا، مہمان کے نصیب کا تھا، لہٰذا اب یہ مہمان کا نصیب جو ہے وہ آپ کے ہمسایوں کے گھر سے کھانا بنے گا، تو یہ آٹا میں یہاں سے لے کے وہاں جا رہا ہوں۔ وہ محترمہ یہ سارا منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی۔ اب اس نے اپنے شوہر کو یہی بات ساری بتائی تھی۔ دیکھیں، مہمان جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھیج دیتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں مہمان کے طور پہ گئے تھے کسی کے گھر میں، کیونکہ اس کی جو بیگم تھی، اسی طرح اس کی جو بیگم تھی وہ بھی اپنے مہمانوں سے ناخوش ہوتی تھی اور اپنے مہمانوں کو برا بھلا کہتی تھی جب بھی اس کے گھر آتے تھے۔ اس کا شوہر اس سے بڑا تنگ تھا، اس نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا کہ میری بیوی ایسے کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کی دعوت اپنی بیگم کو کہو کہ گھر میں رکھے اور میں آؤں گا کھانا کھانے کے لیے۔ اب اس نے جب یہ بات سنائی وہ خوش ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے بہت سارے کھانے وغیرہ بنائے۔ خیر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب وہ گھر سے واپس اس گھر سے نکلنے لگے تو وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی، تو جب وہ نکلے تو اس گھر سے جتنے سانپ، بچھو، جو بھی خطرناک چیزیں تھیں ایسے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ساری باہر نکل گئی، تو وہ عورت دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی اس ٹائم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور جب وہ آپ کے گھر سے جاتا ہے تو آپ کے گھر میں جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں وہ ساری اسی طریقے سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر میں خود خواتین ہوں، خیر میں تو الحمدللہ بہت خوش ہوتی ہوں جب میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، لیکن میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں مہمان کے طور پہ اگر کوئی انسان آ گیا ہے تو وہ اتنا غصے کا مظاہرہ ان کے منہ پہ ہوتا ہے یا کرتی ہیں، یا پھر ایسے کرتی ہیں کہ کچن میں جا کے برتن کے اوپر برتن مارنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں آیا ہے، ابھی ہم نے اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، برتن دھونے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خواتین کی ایک یہ کہہ لیں کہ بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ان سب کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو مہمان آیا ہے یہ کتنی ساری رحمتوں کو لے کے آیا ہے، رحمتوں کا نزول لے کے آیا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی خواتین کے منہ پہ جو ہے وہ غصہ ایسے نہیں رہے گا، وہ خوش ہو جائیں گی الٹا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم اور رحمتیں عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے لیے بھی بہت ساری دعا کیجئے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔